فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 29ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 327۔ عنوان ہے بعض معاصرین کی غلط بیانیاں اور ان پر تبصرے۔ دنیا میں ایسے بھی مصنفین ہیں کہ انہیں نہ تو تاریخی حقائق کی پرواہ ہے اور نہ زندگی کے حالات اور ماحول کی فکر۔ حضرت عثمان کے خلاف مظلومین نے جو انقلابی کوششیں کی، اس کے عجیب و غریب اسباب بیان کرتے ہیں اور اس زمانے کے حادثوں کو ایک خاص شخص کی مرضی اور ارادے پر موقوف کرتے ہیں، جس نے اطراف اور اکناف مملکت کا دورہ کیا اور لوگوں کو حضرت عثمان اور ان کی حکومت کے خلاف بھڑکایا۔ ان انشا پردازوں کی توجیہات کوئی شک نہیں کہ آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دے، کیونکہ ان کی تحریروں کی غرض و غایت فقط یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کی واقعی ذمہ دار جو افراد تھے ان سے باس پرس نہ ہو، اور نہ صرف لوگ ان مصنفین کے ایمان ہی پر گرفت کرنے لگیں گے۔ یہ مصنفین بالکل ان لوگوں جیسے ہیں جو پانی کی دھار کو نیچے سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پڑھنے والوں کو بالکل غافل اور سادہ لوح سمجھتے ہیں۔ انہیں لوگوں میں کتاب عائشہ و سیاست دوبارہ پڑھتے ہیں۔ انہی لوگوں میں کتاب کے مصنف جنہوں نے کتاب لکھی عائشہ و سیاسیات کے مؤلف سعید الافغانی بھی ہیں۔ ان بزرگ نے اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کو یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں مملکت اسلامیہ کے جو انقلابات رونما ہوئے، حضرت عثمان کا قتل اور ان کے قتل کے بعد جو اہم واقعات ہوئے، وہ سب صرف ایک شخص عبداللہ بن سبا کے وجود اور اس کی حرکتوں کے سبب اس قسم کے دعوے اور افتراء اور بہتان کا سرئی مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت عثمان اور ان کے وزیر مروان کے زمانے کی حکومت آئیڈیل اور مثالی حکومت تھی، اور بنی امیہ اور ان کے عمال اور جاگیردار سرزمین عرب میں انسانی بھائی چارے اور عدالت اجتماعی کے پیمبر تھے۔ مگر کیا کیا جائے کہ ایک اکیلے شخص عبداللہ بن سبا نے بنی امیہ کے عمال اور جاگیرداروں کی تمام صلاحیتیں اور نیکیاں برباد کر دیں، کیونکہ اس نے ہر صوبے اور ضلع کا دورہ کرنا شروع کیا، اور اس دورے میں حضرت عثمان کے خلاف ان کے عمرا اور عمال کے خلاف جو سوحالین میں سے تھے اور مصلحین بھی لوگوں کو برگشتہ کرنا شروع کیا۔ اگر یہ ایک اکیلا شخص نہ ہوتا تو لوگ مروان کی نعمتوں، ولید کے انصاف اور معاویہ کے حکومت میں امن و چین اور خوشحال اور فارغ بالی کی زندگی بسر کرتے۔ اس قسم کا دعویٰ حقائق پر بہتان، خلائق پر ظلم اور بعض نظریات کی بہت رقیق حمایت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان بنیادی حقائق سے جن پر تاریخ کی بنا ہے، یعنی تاریخ کی سارا دار و مدار ہے، لوگوں کو گمراہ بناتا ہے، کیونکہ اس قسم کی ناکام کوشش کرنے والے کا مقصد محض یہ ہے کہ ایک زمانہ بلکہ بہت سے زمانوں کے تمام واقعات کی ذمہ داری ایک شخص کے مہر پر ڈال دی جائے، جس نے شہر شہر گھوم پھر کر لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکایا اور تمام رعایا کو حکومت کے خلاف سب بستہ ہو گئی،
کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک اکیلا شخص ان کے ممالک میں گھومتا پھر رہا تھا۔ رہ گئی حکومت کی کیفیت، حاکم کی سیاست، اقتصادی اور معاشرتی نظام کی ابتری، مقربین حکومت کی سرکشی، خزانے میں والیوں کی منمانی، کارروائیاں بنی امیہ کا لوگوں کی گردنوں پر تسلط، ڈپلومیسی چھوڑ کر ایسی پالیسی اختیار کرنا کہ عوام جن ہستیوں کو عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھتے ہوں، جیسے ابوذر، عمار یاسر وغیرہ، ان کی ذلت و توہین، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ یہ امور مؤلف کی نظر میں انقلاب تحریک اور عمومی حکومت کے خلاف لوگوں کی بغاوت کا باعث ہوئے، بلکہ حضرت عثمان کے خلاف جو کچھ بھی شور و غوغا ہوا وہ سب عبداللہ بن سبا کی وجہ سے ہوا، جس نے لوگوں کو ائمہ کی اطاعت سے روکا اور ان کے درمیان شر و فساد کا باعث ہوا۔ کتنی خطرناک ہے یہ ذہنیت کہ ایسے اہم واقعات جو مسلسل اور ایک دوسرے سے مربوط تھے اور جن کا اس وقت کی سوسائٹی سے گہرا تعلق تھا اور اقتصادی اور معاشرتی نظام سے پوری وابستگی تھی، اس کی توجیہ اور تعلیل یہ کی جائے کہ ان سارے واقعات کا اصلی سبب ایک اکیلے شخص کی سازشی کارروائیاں، جس نے شہر شہر گھوم پھر کر پاکیزہ معاشرے میں فتنہ و فساد کی تخم ریزی کی، جیسا کہ سعید افغانی کہتے ہیں، اور پاکیزہ معاشرے سے ان کی مراد مروان بن حکم کا معاشرہ ہے۔ دیکھیے، یہ سعید افغانی مؤلف جو ہے کتاب عائشہ و سیاسیہ عبداللہ ابن سبا ابن سودا کو کتنی اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور لاشعوری طور پر کتنا معاویہ کو آسمان پر چڑھاتے اور ابوذر غفاری جیسی جلیل القدر شخصیت کو لچر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ معاویہ تھا اور ابوذر۔ لکھتے ہیں، عبداللہ بن سبا نے اسلامی ممالک کا دورہ کیا، ایک ایک گوشے میں گھوما پھرا، اس نے اپنی گمراہیوں کی اشاعت کی، ابتدا سرزمین حجاز سے کی، پھر شام کی طرف مڑا۔ شام اس وقت ایک تجربہ کار اور دور اندیش آدمی کے ہاتھ میں تھا، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان، جنہوں نے اس کی خطرناکی کو فوراً ہی سمجھ لیا اور اسے نکال باہر کیا، لیکن باوجود ان کی انتہائی احتیاط کے اس کی مفسدہ پردازی کی کچھ چھینٹیں ان پر پڑ گئیں۔ ابن سبا نے اندازہ کیا اور تخم ریزی کی اور معاویہ کے خلاف ایک بزرگ صحابی کو بھڑکایا، ایسا بزرگ صحابی جس کے منہ سے نکلی ہوئی بات پر شام والے یقین کرتے تھے۔ معاویہ جو بردبار بھی تھے اور ڈپلومیٹ بھی، وہ بہت عاجز ہو گئے اور خلیفہ وقت عثمان سے درخواست کی کہ انہیں شام سے نکال لیں۔ یہ بزرگ ابوذر صحابی ہیں اور ان کا واقعہ مشہور ہے، اور یہ واقعہ ہے عائشہ و سیاسیہ میں۔ اس جملے کا خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے حکومت میں اسلامی سلطنت کے صوبے بڑی خوشحالی اور فارغ بالی کے عالم میں تھے، خصوصاً شام کا صوبہ اس وقت ایک دور اندیش اور تجربہ کار یعنی معاویہ کے ہاتھ میں تھا، اور جناب ابوذر جو بزرگ ترین مصلح تھے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے۔ اگر یہ ابن سبا ان کے پاس نہ آتا اور انہیں بیدار نہ کرتا، پھر اس عبداللہ بن سبا نے ابوذر کو بیدار بھی کیا تو فتنہ و فساد پھیلانے، گمراہ کرنے اور خرابیاں پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ عبداللہ بن سبا اس مؤلف کے خیال میں تمام فتنہ و فساد کی جڑ تھا، اور اسلامی ممالک کے دورے سے اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ فتنہ و فساد برپا کرے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ابوذر نے وہی کیا جو عبداللہ بن سبا چاہتا تھا، یعنی گمراہیوں کی اشاعت، مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد اور انہیں ائمہ کی اطاعت سے منحرف کرنا۔ ابوذر کے اقدامات یعنی مؤلف مذکور کے خیال میں اہل عرب، اہل اسلام اور تاریخ کے لیے خطرہ تھے، کیونکہ انہوں نے فقراء کو اغنیاء کے خلاف بھڑکایا۔ اسی وجہ سے معاویہ بھی ان سے تنگ ہوئے اور انہوں نے ابوذر کو شام سے نکال کر نئے عربی مسلمانوں اور تاریخ پر رحم کیا۔ غور کیجئے، کیا اس مؤلف یعنی سعید افغانی کی منطق ان حاکموں کی منطق یاد نہیں دلاتی جو ہر حق کے طلبگار کو باغی، مفسد اور فتنہ انگیز قرار دیتے ہیں؟ کیا یہ بات آپ کو دہشت میں نہیں ڈالتی؟ یہ قدیمی مورخین کو فتنے کے اسباب معلوم ہو جائیں لیکن آج کل کے مورخین کو معلوم نہ ہوں، حالانکہ آج کل کے مورخین کے ذرائع معلومات کے عائشہ اور سیاسیہ کے مؤلف
آج کل کے مورخین کے ذرائع معلومات زیادہ ہیں۔ عائشہ اور سیاسیات کے مؤلف حضرت عثمان کے خلاف انقلابی تحریک کی نسبت عبداللہ بن سبا کی سرگرمیوں کی طرف دیتے ہیں، اور طبری اور ان کے پہلے اور بعد کے مورخین اس کی صحیح توجیہ کرتے ہیں اور ایسے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو واقعی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ علامہ طبری نے جہاں اور بہت سے اسباب لکھے ہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہیں نہ تو اسلام میں سابقیت حاصل تھی نہ اسلام میں ان کا کوئی درجہ تھا، ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو سابقین اسلام تھے اور جنہیں بڑی اہمیت اور وجاہت حاصل تھی۔ پھر یہی سابقین اسلام جو سواد اعظم تھے داد و دہش کی منقصت کرتے اور ان کو زیادتی قرار دیتے، کیونکہ خود ان کا حصہ بہت کم ہوا کرتا۔ نئے اسلام لانے والے یا بدو عرب یا آزاد شدہ غلام جب ان سے ملتے تو ان کی باتیں ان کے دل پر اثر انداز ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ حضرت عثمان کے مخالفین کی تعداد بڑھتی جاتی، یعنی وہ لوگ جو حضرت عثمان کے مخالف تھے وہ زیادہ تھے اور جو لوگ حضرت عثمان سے راضی تھے وہ کم تھے، یہاں تک کہ فتنہ و فساد غالب آ گیا۔ یقیناً یہ بات حیرت انگیز ہے کہ سوچنے سمجھنے میں اس قسم کی غلطی دوسرے معاصرین سے بھی ہوئی، جیسے احمد امین مصنف فجر الاسلام وغیرہ۔ ان کا خیال ہے کہ ابو ذر غفاری سیدھے سادے آدمی تھے، انہیں عبداللہ بن سبا نے اپنی طرف کھینچا اور مزدکی خیالات پر انہیں فریفتہ کیا تاکہ شہروں کی فضا خراب کرنے میں ان کی مددگار ہوں۔ اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مزدگی خیالات پر ابو ذر کی فریفتگی کے ثبوت میں انہوں نے ابو ذر کا یہ قول پیش کیا کہ جسے طبری نے نقل کیا ہے کہ ابو ذر شام میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے دولت مندوں، فقراء کے ساتھ ہمدردی کرو، جو لوگ سونا چاندی خزانے میں جمع کرتے ہیں انہیں جہنم کی بشارت ہے۔ اور یہ روایت ہے فجر الاسلام صفحہ نمبر 110 پر۔ کون پوچھے احمد امین سے کہ دولت مندوں سے یہ مطالبہ کہ وہ فقیروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں کیا صرف مزدگی نظریہ ہے اور خالص اسلامی نظریہ نہیں؟ اور کیا ابو ذر کے اس قول میں کہ اے دولت مندوں فقیروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، اس میں جو قرآن کی آیت ہے گہری وابستگی نہیں؟ کہ ابو بکر اور عمر بھی وہی نہیں کرتے تھے جو ابو ذر کہتے تھے؟ یہ دونوں فقیروں کے ساتھ ہمدردی کرتے اور مالداروں سے سختی سے احتساب کرتے۔ ابو بکر اور عمر کے لیے احمد امین کیوں نہیں ابن سبا کے علاوہ کوئی دوسرا مزدکی ایجاد کر لیا کہ وہ کہہ سکتے کہ ابو بکر اور عمر نے فلاں مزدکی کی شاگردی اختیار کی اور اس مزدگی خیالات اور نظریات حاصل کیے۔ دوسری جگہ احمد امین فجر الاسلام میں عبداللہ بن سبا کو بانی قرار دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسی شخص نے ابو ذر غفاری کو اشتراکیت کی تبلیغ پر آمادہ کیا اور یہی سرغنہ ہے ان بلویوں کا جو دیار اور امصار سے حضرت عثمان پر یورش کر کے آئے۔ اسی ابن سبا نے چاہا کہ مسلمانوں کے دین کو فاسد کر دے، اس نے شہروں میں بہت سے مضر عقائد کی اشاعت کی۔ یہ ابن سبا بہت شہروں میں گھوما پھرا تھا، حجاز میں، بصرہ میں، کوفے میں، شام میں اور مصر میں، لہٰذا قوی امکان ہے کہ اس نے عراق یا یمن کے مزدکیوں سے مزدکی نظریات اور افکار حاصل کیے ہوں اور ابو ذر نے بھی ان نظریات اور افکار کو اچھا سمجھ کر اپنا لیا ہو۔ کتنے غضب کی بات ہے کہ مؤلف فجر الاسلام خود اپنے دل سے یہ سوال نہیں کرتے کہ ابو ذر کے اسلامی نظریات میں نئی کون سی بات رونما ہوئی؟ کیا خود اسلام کی تعلیمات سے یہ بات نہیں کہ اغنیاء پر فقراء کے حقوق ہیں اور تمام مسلمان برابر ہیں اور سونا چاندی جمع کرنے والوں کو پیشانی، پہلو اور پیٹھ جہنم میں اسی سونے چاندی سے داغے جائیں گے جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے؟ تو ان نظریات و خیالات میں جن کے ابو ذر حامل تھے اور جن کی تبلیغ کرتے تھے، آخر وہ کون سے نئے مزدگی خیالات ہیں؟ ابو ذر کا ٹکراؤ تو محض ان لوگوں سے تھا جن سے خود اسلام نے جنگ کی اور جنہیں نار جہنم کی دھمکی دی تھی۔ پھر ابو ذر جیسے بزرگ انسان جو پانچویں مسلمان تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو بکر اور عمر کے رفیق شیعان علی کے سرکردہ، کیا خود نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مال تمام مسلمانوں کا حق ہے، ہر ایک کو اس سے جینا ہے؟
ایک دو شخص کا حق نہیں کہ وہ اسے خزانوں میں جمع کر کے رکھیں۔ پھر کیا ابو ذر جیسے آدمی یہ سمجھتے نہ تھے کہ وہ مال جو تمام مسلمانوں کا مال ہے، حضرت عثمان کے عہد میں اسے گنتی کے چند آدمیوں نے اپنا خاص حق بنا لیا۔ ظلم و جور کی حکمرانی ہے، اسلام کی تعلیمات اس کے خلاف ہیں، لہٰذا مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس کے خلاف قدم اٹھائیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ابو ذر اس کے محتاج تھے کہ عبداللہ بن سبا ان کو بتائے کہ عثمان اپنے اعزہ اور انصار کو حکومت میں، عہدہ اور مناصب میں، مال و دولت میں ترجیح دے کر قیصر و کسریٰ کے راستے پر چلنے لگے ہیں، اور اس کے بتانے سے اس کی سمجھ میں آیا کہ حکام گمراہ ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہم محروم رہے، گھاٹے میں رہے، جس کے نتیجے میں ابو ذر غفاری بھی برہم ہوئے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی برہم ہوئے۔ ان مؤلفین نے عبداللہ بن سبا اور مزدکیہ کو سمجھ لیا، لیکن ابو ذر اسلام کو سمجھ نہیں پائے۔ انہیں ابن سبا کی باغیانہ تحریک اور خلیفہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنا تو ہولناک معلوم ہوا، لیکن حضرت عثمان کے وہ افعال و حرکات ہولناک معلوم نہ ہوئے جن پر مسلمان ان سے ناراض ہوئے، جن حرکات پر ہر زمانے میں ہر حاکم پر ہر قوم ناراض ہوتی ہے، یعنی گنتی کے لوگوں کو اکثریت پہ ترجیح دینا اور ان گنتی کے لوگوں کا حاکم کی مدد اور رائے سے ہر چیز پر مسلط ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دور دراز کے خشک چشموں سے پانی کا سوال کرتے ہیں اور قریب کے سمندر سے سوال نہیں کرتے۔ وہ واقعات جو حضرت عثمان کی ہلاکت کا باعث ہوئے، ان میں بہت سے واقعات کے بارے میں محققین کے درمیان اختلاف ہے۔ سب سے بڑا اور رونما ہونے والا واقعہ جس میں مورخین نے اختلاف کیا، محمد بن ابی بکر اور اس کا خط کا واقعہ ہے، جو مدینے سے بھیجا گیا تھا اور جس میں حضرت عثمان نے پرانے حاکم ابن ابی سرح کو حکم دیا تھا کہ نئے حاکم محمد بن ابی بکر کو پہنچتے ہی قتل کر دینا۔ اس واقعے کو ہم تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس موقع پر ذرا ٹھہر کے اس قصے سے بحث کرنا چاہیں گے کہ جسے بعض لوگوں نے صحیح تسلیم کیا اور بعض نے انکار کیا۔ بعض محققین نے اسے صحیح ہونے پر اطمینان ظاہر کیا اور بعض لوگوں نے اس کی صحت کو بعید از عقل قرار دیا۔ جو لوگ محمد بن ابی بکر اور خط والے قصے کے منکر ہیں، اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، ان میں ہم ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ تاریخ اسلام اور تاریخ عرب میں ان کی رائوں کو بہت وقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین اپنی مشہور کتاب الفتنۃ الکبریٰ کی پہلی جلد عثمان میں رقم طراز ہیں۔ اس موقع پر اس خط کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، جس کے متعلق راویان حدیث کہتے ہیں کہ مصر والے جب حضرت عثمان کے وعدوں سے مطمئن ہو کر اپنے وطن واپس جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک غلام کو پکڑا جو ابن ابی سرح کے نام خط لے کر جا رہا تھا۔ خط پا کر مصر والے پلٹ پڑے۔ یہ قصہ میرے خیال میں بالکل بے بنیاد اور سراسر من گھڑت ہے۔ اس کے من گھڑت ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صحابہ پیغمبر اس خط کے متعلق مصر والوں سے قریب قریب الجھ پڑے اور ان سے پوچھا کہ جب تم علیحدہ علیحدہ راستوں پر جا رہے تھے، کوفے والوں نے کوفے کا راستہ اختیار کیا، بصرے والوں نے بصرے کا اور تم لوگوں نے مصر کا، تو کوفہ اور بصرہ والوں کو کیسے معلوم ہوا کہ ایسا خط تم لوگوں کے ہاتھ لگا ہے؟ اس سوال کا جواب مصر والوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور ان لوگوں نے کہا، آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہوں، ہم کو اس شخص عثمان کی کوئی حاجت نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ عثمان خلیفہ رہیں، ہم تو ان کو معزول کر کے اور ان کی جگہ دوسرا خلیفہ بنا کر رہیں گے، اور یہ بات کسی عقل میں آنے والی نہیں، اور نہ کوئی شخص اسے قبول ہی کرے گا کہ حضرت عثمان مسلمانوں کے ساتھ ایسا مکر و فریب کریں، ان کی ایک جماعت سے وعدے کر لیں اور کہ ہم تمہاری مرضی کے مطابق مصر کے حاکم کو معزول کر کے اپنا حاکم مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اس عامل کے پاس پوشیدہ طریقے پر خط بھیجیں کہ جیسے ہی یہ لوگ تمہارے پاس تمہاری معزولی اور نئے حاکم کے تقرر کا پروانہ لے کر پہنچے تم انہیں قتل کر ڈالنا۔ یہ بات بھی عقل میں آنے والی نہیں، اور نہ کوئی شخص اس کو قبول کرے گا۔ مروان ایسی جرت اور جسارت کرے کہ وہ عثمان کی طرف سے خط لکھے، اس خط پر ان کی مہر لگائے، اس خط کو انہی کے غلام کے ہاتھ انہی کے اونٹ پر بٹھا کر روانہ کر دے۔ بات بالکل معمولی ہے۔ کوفہ اور بصرہ اور مصر اور دیگر اطراف کے بلویوں نے سے حضرت عثمان نے وعدہ کیا کہ تمہارے مطالبے منظور ہیں۔ اس
وعدے پر انہیں اطمینان ہو گیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ خلیفہ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ وہ سب غیظ و غضب میں بپھرے پلٹ پڑے کہ قصہ ختم ہی کر ڈالنا چاہیے اور اس وقت تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کو معزول کر کے یا قتل کر کے خلافت کا معقول بندوبست نہ کر لیا جائے۔ جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو دیکھا کہ اصحاب پیغمبر ان سے جدال و قتال پر کمر بستہ ہیں۔ انہیں صحابہ پیغمبر سے لڑنا منظور نہ ہوا۔ یہ لوگ عذرائے مکر و فریب مدینے سے واپس ہو گئے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ اکابر صحابہ نے کمریں کھول ڈالی، اپنے اسلحہ رکھ کر گھروں میں اطمینان سے بیٹھ رہے، تو یہ سب بلوائی پلٹ پڑے اور بغیر کشت و خون اور لڑنے بھیڑے مدینے پر چھا گئے۔ اور یہ روایت ہے الفتنۃ الکبریٰ جلد نمبر اول اور اس کا چیپٹر ہے عثمان۔ تاریخ کا ہر وہ واقعہ جسے کچھ لوگوں نے ثابت کرنے پر اور کچھ لوگوں نے اس کو غلط ثابت کرنے پر زور دیا ہو، بے شک اس قابل ہے کہ اس کے متعلق شک و شبہ کیا جائے، خصوصیت کے ساتھ وہ واقعات جن سے فرقہ وارانہ اغراض پورے ہوتے ہیں یا کسی مذہب کی تائید اور توثیق ہوتی ہو، اور یہ شک و شبہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک خود تاریخ سے اس کا ثبوت نہ پیش کیا جائے، جس سے انکار ناممکن ہو، اور یا اس کی ایسی تحلیل و توجیہ نہ کی جائے جو بجائے خود شاہد و ثبوت کا کام دے۔ اس خط والا واقعہ یقیناً اس لائق ہے کہ استاد جلیل طٰہٰ حسین کو شک و شبہ میں مبتلا کرے، اور جن وجوہ سے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کو اس واقعے میں شک و شبہات لاحق ہوتے ہیں وہ وجوہ بھی قابل تسلیم تھے، بشرطے کچھ ایسی باتیں موجود نہ ہوتی جو ان وجوہ کو تسلیم کرنے میں زبردست رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات جو ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے کہی کہ جب صحابہ کرام نے کوفہ اور بصرہ والوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کی راہیں تو جداگانہ تھیں، تم لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف جا رہے تھے، تو کیسے معلوم ہوا کہ مصر والوں کو ایسا خط ہاتھ لگا ہے؟ اور اس سوال کا جواب کوفہ اور بصرے والوں نے سے کچھ دیتے بن نہ پڑا، تو یہ بات ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے خط والے قصے کا سرے سے انکار ہی کر دیا جائے، کیونکہ یہ بات قطعی و یقینی ہے، روایت کی بنا پر بھی اور واقعات کے تسلسل کے لحاظ سے بھی، کہ حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کیا۔ کیونکہ یہ بات قطعی و یقینی ہے کہ روایات کی بنا پر بھی اور واقعات کے تسلسل کے لحاظ سے بھی کہ حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کیا، مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ انہیں مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کو جو عہد نامہ لکھ دیا تھا، اس پر محمد کو بھی پورا بھروسہ تھا اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ یہ لوگ بھروسہ کر کے مدینے سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن ابھی یہ لوگ مصر تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ الٹے پیروں مدینے واپس پلٹ پڑے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ غیظ و غضب میں بپھرے ہوئے واپس کیوں آئے؟ موقع کی طاق میں کیوں رہے کہ لڑے بھیڑے بغیر مدینے میں داخل ہو جائیں؟ نہ تو تاریخ بتاتی ہے اور نہ خط والے قصے کے منکرین بتاتے ہیں کہ آخر الٹے پیروں واپس پڑنے کی کیا وجہ تھی۔ لے دے کہ یہی ایک خط کا قصہ ہے جو محمد اور ان کے ساتھیوں کی واپسی کے سبب میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر وہ مہاجرین اور انصار جنہیں حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ جا کر باشندگان مصر اور ابن ابی سرا کے حالات کی جانچ پڑتال کریں اور محمد بن ابی بکر کی حکومت کے لیے فضا سازگار بنائے۔ یہ سب کے سب حضرت عثمان کے مطیع و فرمانبردار تھے، اور اگر یہ سب نہیں تو کچھ لوگ ان صحابہ میں ضرور ایسے تھے جنہیں حضرت عثمان کے اعوان اور انصار کا درجہ حاصل تھا۔ تو جب محمد کے ساتھ کے مہاجرین اور انصار حضرت عثمان کے مطیع بلکہ ان کے اعوان و انصار میں سے تھے، تو کس کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ لوگ اپنے جی سے ایک جعلی خط حضرت عثمان کی طرف سے بنا لیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ مہاجرین اور انصار نے انہیں نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا، تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان لوگوں نے اس کے صحیح ہونے اور حضرت عثمان ہی کا نوشتہ ہونے کا اقرار کیسے کر لیا؟ اور اگر خط کا قصہ سرے سے من گھڑت ہی مان لیا جائے تو کوئی خط پکڑا ہی نہیں گیا، تو پھر اسے بھی مان لیجئے کہ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھی اس خط کی وجہ سے مدینے پلٹے نہیں، بلکہ اس خط کا قصہ حضرت عثمان کے دشمنوں نے ان کی ہلاکت کے بعد گڑھ ڈالا۔ تو پھر اس موقع پر سوال ہوتا ہے کہ مورخین
مورخین واردات جن میں ڈاکٹر طاہر حسین بھی شامل ہیں اس خط کا اقرار کر کے کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلویوں سے اس خط کے متعلق بحث و تکرار کی اور اعتراض کیا کہ کوفہ اور بصرے والوں کو کیسے اس خط کا پتہ چلا، حالانکہ سب اپنی اپنی راہ الگ جا چکے تھے۔ مصر والے مصر کی طرف اور بصرے کی طرف روانہ ہو گئے تھے، لہٰذا خط کے متعلق تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خود ڈاکٹر طاہر حسین کو اقرار ہے کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلویوں سے خط کے بارے میں بحث کی اور بہت تکرار کی۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہ خط لکھا تو کس نے لکھا اور کس نے محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھ کے مہاجرین اور انصار اور ابن ابی سرح کے مخالفین کی ہلاکت کی سازش کی۔ ڈاکٹر طاہر حسین کو یقین نہیں آتا کہ ایسی حرکت حضرت عثمان سے سرزد ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، نہ یہ بات عقل میں آنے والی ہے، نہ قبول ہی کیے جانے کے لائق ہے کہ حضرت عثمان مسلمانوں کے ساتھ ایسے مکر و فریب کریں کہ مصر والوں سے تو ابن ابی سرح کو معزول اور محمد ابن ابی بکر کو حاکم مقرر کرنے کا وعدہ کر لیں، پھر خفیہ طور سے ابن ابی سرح کو لکھ بھیجیں کہ ان کو پہنچتے ہی مار ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا حق ہے۔ واقعاً یہ بات نہ عقل میں آنے والی ہے، نہ قبول کیے جانے کے لائق کہ حضرت عثمان مسلمانوں کے ساتھ ایسا مکر و فریب کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان مزاج کے بہت نرم تھے اور یہی مزاج کی نرمی اکثر اوقات انہیں بنی امیہ کی خواہش اور ارادے کے مطابق کام کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور بنی امیہ مکر و فریب، افتراء و بہتان اور جرأت و جسارت میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ وہ دنیا جانتی ہے۔ حضرت عثمان کی سوانح حیات ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کسی کام کا حکم دیتے، پھر وہ حکم واپس لے لیتے اور اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے، یہاں تک کہ رونے لگتے۔ اس کا ثبوت ہے کہ بنی امیہ حضرت عثمان کے پیچھے پڑ کر ان کو سلامت روی اور اخلاق پسندیدہ کے خلاف ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیتے تھے جس پر انہیں فوراً ہی شرمندہ اور نادم ہونا پڑتا۔ وہ انتہائی بدسلوکی ہے جو انہیں ابوذر کے ساتھ کی۔ حضرت عثمان نے ابوذر کو انتہائی ذلیل و خوار کیا، مارا پیٹا، پھر انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح ابوذر راضی ہو جائے۔ اس کے بعد زیادہ دن نہ گزرے پائے کہ پھر ابوذر پر انتہائی غضبناک ہوا اور انہیں ربضہ جلا وطن کر کے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو بھوکا مار ڈالا۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بزرگ ترین صحابی پیغمبر عبداللہ بن مسعود کی انتہائی تذلیل اور تحقیر کی۔ ان کے حکم سے ایک شخص نے اٹھا کر انہیں زمین پر پٹک دیا جس سے ان کی ہڈی پسلی چور ہو گئی اور ان کا مشاہرہ بھی بند کر دیا، یعنی جو کہ بیت المال سے انہیں ملتے تھے پیسے۔ پھر فوراً ہی ان سے معذرت کے خواہ ہوئے اور اپنے قصور کی معافی چاہی۔ ان کے حالات زندگی میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی کو حکم دیتے کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں، پھر آدمی دوڑاتے تھے کہ جلد واپس آئیے اور میرے پاس ہی رہیے۔ ایسا انہوں نے کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ حضرت علی کو کہنا پڑا کہ عثمان مجھے آپ کشی والا اونٹ بنا دینا چاہتے ہیں کہ میں جاتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہلا بھیجا کہ جلد آئیے، پھر کہا یہاں سے چلے جائیے، پھر کہلا بھیجا کہ جلدی آئیے، پھر اس وقت انہوں نے آدمی بھیجا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ حضرت عثمان عبداللہ بن ابی سرح کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ مصر کے باشندوں کے ساتھ جیسا برتاؤ چاہو کرو، اور ابن ابی سرح مصر والوں پر انتہائی مظالم ڈھاتا ہے۔ مصر والے اس کی شکایت لے کر مدینے میں آتے ہیں اور حضرت عثمان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس میں مصر والوں کی مدح و ثنا کرتے ہیں، توبہ اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے استغفار فرماتے ہیں، یہاں تک کہ رونے لگتے ہیں۔ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابن ابی سرح کو بدل کر تمہاری پسند کا حاکم مقرر کر دیتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد وہ دارالخلافہ واپس جاتے ہیں، وہاں مروان بیٹھا ہوتا ہے اور مروان انہیں بہکا کر ان تمام باتوں سے انہیں پھیر دیتا ہے جن کا ابھی وہ مصر والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اپنے کیے ہوئے وعدوں میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کرتے۔ ابوذر اور عبداللہ بن مسعود کا معاملہ ان کے نزدیک محمد بن ابی بکر کے معاملے سے آسان نہ تھا، اور نہ ان دونوں کی اصلاح کی اپیل ان کی خوش اور اقارب پر مصر والوں کے ایک مرتبہ مدینے کے دارالخلافے پر اور ایک مرتبہ مصر کے گورنر پر چڑھائی سے زیادہ گراں تھی۔ جب حضرت عثمان اپنے خوش
اور اقارب کی خواہش اور ارادے کے مطابق ابو ذر اور عبداللہ بن مسعود سے بدسلوکی کر سکتے تھے تو محمد یا مصر والے کس شمار و قطار میں تھے؟ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کی سیاست کے مخالفین میں سے تھے اور ابن ابی سرا عثمان کا خاص آدمی تھا اور ان کی سیاست اور طرز حکومت کو دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت عثمان محمد بن ابی بکر کو عبداللہ بن ابی سرا کی جگہ حاکم مقرر کر کے اور مصر والوں سے ان کے مصائب کی تلافی کا وعدہ کر کے پچھتا رہے ہوں، پھر مروان اور اپنے دیگر خواہش اور اقارب کے دباؤ سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہوں۔ ہم نے اس خط والے واقعے کا جو ذکر کیا تو اس سے ہماری غرض ان لوگوں کی تائید و حمایت کرنا نہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ خط لکھنے والے حضرت عثمان ہی تھے۔ ہم نے صرف یہ واضح کرنے کے لیے اس واقعے کا ذکر کیا کہ حضرت عثمان کی نرم مزاجی سے مروان اور آل حکم جو حضرت عثمان کے تمام امور کے مالک و مختار بنے ہوئے تھے کتنا فائدہ اٹھاتے اور کیسے کیسے مکر و فریب کرتے تھے۔ لہٰذا اگر یہ بات عقل میں آنے والی اور قبول کیے جانے کے لائق نہیں کہ عثمان مسلمانوں کے ساتھ اس طرح مکر و فریب کریں تو یہ بات تو یقیناً عقل میں آنے والی اور قبول کیے جانے کے لائق ہے کہ مروان حضرت عثمان پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کام کرا لے۔ اب ہم پھر ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی عبارت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ خط کا قصہ سرے سے من گھڑت قصہ ہے، دو اسباب کی وجہ سے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، پھر اس قصے کی من گھڑت سمجھنے کی تیسری وجہ بھی ہے جو ہمارے خیال میں انتہائی کمزور درجے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ نہ یہی بات عقل میں آنے والی ہے اور قبول کیے جانے کے لائق ہے کہ مروان حضرت عثمان کے ساتھ ایسی جرت کرے اور آپ کی طرف سے خط لکھ کر آپ کی مہر لگا کر آپ ہی کے غلام کے ہاتھ اسے روانہ کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ مروان کا حضرت عثمان کے ساتھ ایسی جرت اور جسارت کرنا اور آپ کی طرف سے خط لکھ کر آپ کے غلام کے ساتھ روانہ کرنا تعجب کی بات نہیں، بلکہ تعجب کی بات ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی ہے جو مروان جیسے شخص سے اس قسم کی حرکت کے سرزد ہونے کی بعید از عقل قرار دیتے ہیں۔ وہ مروان جو حکومت کو اپنی حکومت اور دنیا کو اپنی دنیا سمجھتا اور عوام الناس کو اپنا غلام اور نوکر چاکر سمجھتا تھا، جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے مار ڈالے۔ اب ہم ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی ان روایات کو بعید از عقل سمجھنے پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ خط مروان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور ساری سازش کی سیاست اور طرز حکومت کا نتیجہ تھی، کیونکہ عہد عثمان میں عملی حیثیت سے اصل میں وہی حاکم تھا۔ چند باتوں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ تمام روایات متفقہ طور پر بتاتی ہیں کہ حضرت علی مصر کے ایک وفد کو لے کر حضرت عثمان کے پاس آئے اور اس وقت میں عمار بھی تھے اور طلحہ و زبیر بھی تھے اور سعد بن ابی وقاص بھی۔ آپ کے ہاتھ میں وہ خط تھا اور ساتھ میں وہ اونٹ اور غلام۔ آپ نے خط کے بارے میں حضرت عثمان سے بحث کی اور کچھ دیر کے بعد صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ خط مروان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے سامنے پیش کیجیے تاکہ ہم اس سے پوچھ گچھ کریں۔ حضرت عثمان نے مروان کو پیش کرنے پر تیار نہ ہوئے، جس پر صحابہ غیظ و غضب کے عالم میں ان کے پاس سے واپس ہوئے۔ اس روایت کو ہم تفصیل سے گزشتہ صفحات میں آپ کے لیے پڑھ چکے ہیں۔ دوسری بات مروان کا نظریہ ہے کہ عثمان کی خلافت کے متعلق کہ کیا حضرت عثمان مروان کی نظر میں ویسے ہی خلیفہ تھے جیسے ابو بکر اور عمر یا مروان کی نظروں میں بنی امیہ کے ایک فرد تھے۔ وہ ضروری تھا کہ بنی امیہ عثمان کے ذریعے اس اقتدار اور حکومت کو واپس پلٹائیں جسے اسلام نے ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ موقع غنیمت تھا، حکومت بہت طولانی انتظار کے بعد بنی امیہ تک پہنچی تھی، لہٰذا اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کا سوال ہی نہ تھا۔ مروان کی تاریخ اموی روح سے اسی طرح لبریز تھی جس طرح اسفنج دریا کے اندر پانی سے لبریز ہوتا ہے۔ خلافت کا مسئلہ اس کے دل میں، اس کی زبان پر، اس کے تصورات میں حضرت عثمان کا مسئلہ نہ تھا۔ وہ عثمان جو قریشی تھا، مہاجر تھا، پیغمبر کے صحابی اور آپ کی رسالت کے سچے دل سے معتقد تھا اور جنہیں حضرت عمر نے ممبران شورا میں رکھا تھا، بلکہ حضرت عثمان کا معاملہ مروان کے دل میں، اس کی زبان پر، اس کے تصورات میں اس عثمان کا مسئلہ تھا جو بنی امیہ کے چشم و چراغ تھا۔ خلافت کا مسئلہ مروان کے نزدیک عادلانہ حکومت، ظالم کے خلاف مظلوم کی طرفداری، حقوق عامہ کی رعایت اور نگہداشت اور پیغمبر اور شیخین کی سیرت پر چلنے کا معاملہ نہ تھا۔
بلکہ یہ بادشاہت تھی جسے ابوبکر و عمر اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے اور اپنی اولاد کو اس بادشاہت کا وارث نہ بنایا۔ حضرت عثمان جو اموی تھے، لازم تھا کہ وہ اس غلطی کو نہ دہرائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کا احساس رہے کہ خلافت ہم سے اور ہم تک ہے، بلکہ حضرت عثمان پر لازم ہے کہ وہ عوام کے ساتھ وہی روش رکھیں جو ایک محتاط بادشاہ کی روش ہوتی ہے اپنے غلاموں اور رعایا کے ساتھ۔ ہوشیار اور دور اندیش بادشاہ اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتا کہ وہ کم پر ناراض اور زیادہ کی لالچ کریں، اور اگر عثمان اس طرح حکومت کرنے سے عاجز رہیں تو اس کے لیے مروان موجود ہے جو انہیں مشورہ دیتا رہے اور حاکم اور رعایا کے ہر چھوٹے بڑے معاملات اس کی نظر سے گزرتے رہیں۔ مروان کی حقیقت اور کیفیت اور اپنے زمانے کے معاملات کے متعلق اس کے جو تصورات تھے، اس کو ہم گزشتہ 2 فصلوں یعنی قریش کے 2 خاندانوں اور قتل عثمان کی حقیقت میں بیان کر چکے ہیں، یہاں ضرورت نہیں۔ مروان کا یہ جملہ ہم بھولے نہیں ہیں جو اس نے بلویوں کے سامنے کہا تھا، یہ تم لوگ کس لیے اکٹھا ہوئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم ہماری سلطنت اور بادشاہت کو ہمارے ہاتھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ اس وقت خلافت حقیقت میں مروان کی بادشاہت تھی۔ رعایا کا حق نہ تھا کہ وہ سر اٹھائیں اور اپنے بادشاہ سے اپنی معاش اور اپنی آزادی کا تقاضا کریں۔ مروان خاندان بنی امیہ کا بادشاہ تھا اور لوگ اس کے غلام تھے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین کو یہ بات بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ مروان حضرت عثمان کے خلاف ایسی جرت کیسے کر سکتا تھا کہ وہ ان کے نام سے ان کی مہر لگا کر ایسا خط لکھ ڈالے، حالانکہ مروان کی جرت اور جسارت کے 1 2 نہیں 20 شواہد تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ مروان ہی نے اصحاب پیغمبر اور عثمان پر جرت کی تھی، جبکہ اس نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان تمام صحابہ کو قتل کر ڈالیں جو آپ کی حکومت پر معترض ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب، عمار ابن یاسر اور ابو ذر غفاری وغیرہ۔ اس مروان نے حضرت عثمان اور عبداللہ بن مسعود پر جرت کی، جبکہ اس نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ ابن مسعود کوفے کو آپ کے خلاف کر چکے ہیں، آپ اب انہیں اس کا موقع نہ دیجیے کہ یہ شام کو خراب کریں۔ حضرت عثمان نے اس کے مشورے کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا۔ اسی مروان نے جناب ابو ذر اور ان کے رخصت کرنے پر علی اور فرزندان علی اور عقیل اور عباس پر جرت کی تھی۔ وہ اپنی جرت سے اس وقت تک باز نہ رہا جب تک کہ علی نے اس پر لعنت نہ فرمائی، اس کے مرکب تازیانے سے نہ مارا، اور قریب تھا کہ خود اس کے بھی تازیانے سے خبر لیتے۔ اسی مروان نے انتہائی سخت اور نازک موقع پر عثمان پر جرت کی، باہر سے آئے ہوئے وفود کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور گالیاں دے کر دارالخلافت سے بھگا دیا، اور عثمان اپنی کانوں سے سنتے اور آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ مروان کی جرتیں حضرت عثمان پر ان باتوں سے بھی بڑھ کر تھیں کہ اس نے نائلہ زوجہ عثمان تک کے خلاف جرت کی، اور عثمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے رہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ نائلہ زیرک دانا خاتون تھی، انہیں مروان کی سیاست انتہائی ناپسند تھی۔ وہ اپنے شوہر کو برابر نصیحت کیا کرتی تھی کہ علی کے مشوروں پر عمل کیجیے۔ جب حضرت عثمان نے مصر، کوفہ اور بصرہ کے وفود کے سامنے آ کر تقریر کی جس میں اپنی کوتاہیوں کا اقرار کیا اور ان کے متعلق توبہ اور استغفار کی، اور ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم حالات کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس تقریر کے بعد جب عثمان گھر میں آئے تو مروان نے کوشش کی کہ عثمان جو کچھ وعدے کر کے آئے ہیں ان وعدوں سے انہیں برگزشتہ کر دیں، اور اس طرح گفتگو کا آغاز کیا۔ امیر المومنین، میں خاموش رہوں یا کچھ نہ بولوں؟ نائلہ زوجہ عثمان نے کہا، نہیں، تم خاموش ہی رہو، تم لوگ خدا کی قسم عثمان کی جان لے کر رہو گے اور ان کے بچوں کو یتیم بنا کے رہو گے۔ عثمان ایسے عہد و پیمان کر چکے ہیں جن سے پھرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ مروان نے کہا، تمہیں اس سے کیا سروکار جو خدا کی قسم تمہارا باپ مر گیا اور اسے اچھی طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو جب مروان حضرت عثمان کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیوی کے ساتھ ایسی گستاخی اور بے ادبی کر سکتا ہے تو حضرت عثمان کی لا علمی میں اس کی حضرت عثمان کے نام سے خط لکھ ڈالنے کی جرت اور جسارت کون سے تعجب کی بات ہے۔ حضرت عثمان کے عہد کے سبھی لوگ واقف تھے کہ مروان حضرت عثمان کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں اور کیسی کیسی جرت کرتا رہتا تھا۔ لوگوں نے مروان کی ان گستاخیوں کو چھپایا نہیں بلکہ زجر و توبیخ کی حیثیت سے عثمان کو بھی متنبع کر دیا، لیکن پھر بھی حضرت عثمان مروان کے کہنے سے باہر اور اس کے مشورے پہ عمل کرنے سے منکر نہ ہوئے۔ کیا حضرت علی علیہ السلام نے عثمان کے پاس آ کر عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے نہیں کہا تھا
کہ آپ مروان سے سبھی خوش ہوں گے اور وہ آپ سے تبھی راضی ہوں گے جب وہ آپ کو دین سے برگزشتہ اور عقل سے کنارہ کش بنا دیں، بلکہ سیدھے اور کمزور اونٹ کی طرح جہاں چاہیں لے جائیں۔ مروان کی جرأتوں ہی نے دوسروں کو بھی ہمت دلائی کہ وہ بھی عثمان سے اسی طرح گستاخانہ پیش آئیں۔ ہم جبکہ ابن عمرو سعدی کا قصہ واقعہ بیان کر چکے ہیں، اس ایک مرتبہ عثمان کا گزر کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا جن میں جبلہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان نے سلام کیا، لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ جبلہ نے لوگوں کو ٹوکا کہ کیوں تم لوگ ایسے شخص کو سلام کا جواب دیتے ہو؟ مروان کی جرأت اور جسارت دیکھ کر جبلہ کی یہ ہمت ہوئی کہ عثمان سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ زنجیر آپ کی گردن میں ڈال دوں گا، ورنہ آپ اپنے خبیث رشتہ داروں کو اپنے سے الگ کیجیے۔ کون پوچھے ڈاکٹر طاہر حسین سے کہ جبلہ بن عمرو کی یہ گستاخی زیادہ بعید از عقل ہے یا مروان کی یہ گستاخی کہ اس نے عثمان کی طرف سے ان کی مہر لگا کر ایسا خط لکھ ڈالا جبکہ عوام الناس کے ایک فرد تھے۔ جب وہ عثمان کے ساتھ ایسی گستاخی ان کے خلاف ایسی جرأت کر سکتے تھے تو پھر مروان جو حضرت عثمان کا بہت ہی چہیتا داماد تھا، اسے بہت کچھ درخور بھی اور آپ کے مزاج میں حاصل تھا، وہ کیوں نہیں ایسی جرأت کر سکتا تھا؟ یہاں پر عنوان بعض معاصرین کی غلط بیانی اور ان پر تبصرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلے ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ